سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين ہے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا ہے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا وگرنہ روز محشر آہ حسرت ہے مسلمانوں بچو تمام بیہودہ کاموں سے مسلمانوں بچو تمام بیہودہ کاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے کوئی منکر ہے حدیثوں کا کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ کوئی منکر ہے حدیثوں کا کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ بد مذہبوں سے نفرت یہی اسلام یہی حقیقت ہے کوئی مرزائی خارجی رافضی لیکن کوئی مرزائی خارجی رافضی لیکن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہیں تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات اسی کی ظہوری ساڈا کی بیانے اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآنے یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا ہوئے لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا اٹھیں تو پھل کو عروج ملے بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیا پاتا ہے
اور جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنا جانتے ہیں، اور قبلہ جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو جاوے سیر کرن لئی تے خلقت جھکدی جاوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے حل پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی نہ ہو جاوے، علم خدا نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، آزم ایڈا سونا یار سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اٹھیں تو فل کو عروج ملے، جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ڈٹھے پھول قرآن دے ورک سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، جیڑا تیری شان دا مقابلہ کرے، عاشقاں اصلی اسنو چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہوندہ زمانے تے ہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مقا دیتی تو سا اور ڈٹھا، سا اور ڈٹھا، ما وقع ذلہ علی الارض قط تو سا اور ڈٹھا، سا اور ڈٹھا، لم يحتلم قط رواہ البخاری، لم يتثاوب قط رواہ البخاری، لم يقع عليه الضباب قط رواہ البخاری، كان ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه رواه البخاري، إذا جلس بين قوم كانت كتفعل منه رواه البخاري، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا، لم يتثاوب قط جن کو کبھی جمائی نہیں آئی، لم يقع عليه الضباب قط جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جسم تو جسم ہے، حضور کے تو لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھے، تو سا اور ڈٹھا، سا اور ڈٹھا، کان ينظر من ورائه كما ينظر من امامه، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، اذا جلس بین قوم كانت كتفعل منه، بیٹھے نیچے ہوتے تھے اور سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر سامعین، علماء ذی وقار، سادات اکرام، اہل حق، اہل سنت و جماع، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین کو بار دیگر خراج عقیدت، چونکہ صرف بندہ ناچیز لفظوں کا قائل نہیں، حقیقت کی کوشش ہے کہ حقیقت کا ہر حال میں رنگ نظر آئے اور حقیقت کا ساتھ ہو۔ ایسے پروگراموں کا آج کرنا یقیناً بہت مشکل ہے اور بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر حوالہ سے مینج کرنا، پھر دیگر مہمانوں کو بلانا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت پیچ و تاب گزارنے کے بعد اور گزرنے کے بعد اس طرح کی مجالس نور کا انعقاد کرنا یقیناً منتظمین کی اہل حق کے ساتھ وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یقیناً ایسے لوگ جو اخلاص کے ساتھ حضور کی وفا کے لیے چلتے ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اصل بھی ٹھیک ہے، ان کی نسل بھی ٹھیک ہے، اور یقیناً جن لوگوں کو یہ سعادتیں، برکتیں، رحمتیں میسر آتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو لوگ پروانے کا ذکر کرتے ہیں،
اور پروانے کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پروانہ اپنے اندر جذبہ رکھتا ہے، اپنے اندر پوری کے پوری تڑپ رکھتا ہے، اور ہر حوالہ سے فدائی یار ہونے کا جذبہ اس کے اندر ہے، لیکن فرمایا حقیقت یہ ہے کہ شمع پہلے جلتی ہے اور بعد میں پروانہ آتا ہے۔ مولانا روم یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ جب کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے ہے کہ پہلے شمع روشن ہوتی ہے پھر پروانہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے حضور کی توجہ ہوتی ہے اور پھر امتی ان کا نام لیتا ہے۔ سرکار کی توجہ کی وجہ سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ سب جتنے بھی یہ چراغ جل رہے ہیں، یہ یقین کامل ہے کہ پہلے کریموں کی توجہ ہے اور پھر ہماری زبان سے حق کی آواز نکلتی ہے۔ ثنائے خواجہ بطحا ویسے نہیں ہوتی، یہ ادھر سے توجہ ہوتی ہے۔ تو پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ برے صغیر کے اندر سرکار کے کلام کا فیضان اس خطے پر بعد میں آیا اور پہلے اس گھرانے میں آیا۔ حضور نے ڈیوٹیاں لگائی اور انہوں نے ڈیوٹیاں نبھائیں۔ آج کسی مسلک کا بندہ بھی ہے، وہ حدیث کی سند جب پیش کرتا ہے تو اس کا کھرا جس گھر میں جاتا ہے وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، یہ سارے کے سارا جتنے بھی بزرگ ہیں ان میں ایک نام ہے شاہ صاحب کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور سلام میں پہل فرماتے ہیں، اور سرکار کی کریمانہ عادت تھی کہ جب بھی آپ تشریف فرما ہوتے تو سلام میں پہل کر دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں بڑی کوشش ہماری ہوتی کہ ہم دعا لینے کے لیے جب وعلیکم السلام سرکار بطحا کی طرف سے ہو تو کیا خوب نظارہ ہوتا ہوگا، کیا کرم کی برکھا برستی ہوگی کہ جب میں کہتا ہوں السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اور آپ کہیں وعلیکم السلام۔ ایک کامل مرشد دعا دے دے، ایک وقت کا ولی دعا دے دے، ایک غوث اور قطب دعا دے دے، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ اوہ لوگوں بتاؤ تو صحیح نا، جس کے لیے نبی سلامتی کی دعا کر دیں اس کے مقدر کا ستارہ کتنا چمکتا ہوگا اور کتنا اس شخص کی قسمت کا باب کھلا ہوا ہے۔ فرمات صحابہ فرماتے ہیں کوشش ہوتی دعا لینے کے لیے کہ چلو سلام میں پھیل کرتے ہیں اور کریم جواب ارشاد فرمائے، لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوشش کے باوجود بھی سرکار پہلے سلام فرما دیتے۔ اس پر شاہ صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں، اور میں وقت بچاتے ہوئے میں خوبصورت منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک اس حدیث کی شرح میں جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، اور یہ جملہ جس کے اندر چلا گیا اس کے باہر نور ضرور آئے گا، اس کی زبان ضرور کھلے گی، اس کا چہرہ ضرور چمکے گا، اور وجدانی خون ہوا تو ہاتھ بھی یقیناً اٹھے گا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ وہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں لوگوں آج بھی امتی بعد میں درود و سلام پڑھتا ہے، حضور پہلے سلام فرماتے تھے۔ فرماتا ہے حضور کی توجہ ہوتی ہے تو زبان پر سلام جاری ہوتا ہے، درود جاری ہوتا ہے۔ ہم اصلاح کے مشن والے ہیں، ہم تنقیدی اور افتراقی اور انتشاری ذہن نہیں رکھتے، ہم دلیل والے ہیں، نہ گالی والے ہیں، نہ گولی والے ہیں،
دلیل دروازے تک پہنچانے کا مشن ہمارا ہے. ہم کسی کو ہم طنز کے طور پر نہیں، نہ کسی کو دل دکھانے کے طور پہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس کو درود و سلام نصیب نہیں وہ استغفار کرے، وہ توبہ کرے کہ اس پر حضور کی توجہ نہیں ہوتی، اور جس کی زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہے مدینے والے اس پر توجہ فرماتے ہیں. تو ہم تو دعا کرتے ہیں درود کے منکروں کے لیے، سلام پر لڑنے والوں کے لیے. ہم تو دعا گو ہیں اللہ تمہیں بھی وہ چاشنی عطا فرما دے، تمہیں بھی وہ توجہ عطا فرما دے، تمہیں بھی وہ برکت، وہ سرکار کی شفقت تمہیں بھی نصیب ہو، اور تم ہر گھڑی کھڑے ہو کے پڑھو یا نبی سلام علیہ. تم بھی درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے والی اس خوبصورت قافلے کی تم بھی حمایت کرو، تم بھی شامل ہو جاؤ. تو اس لحاظ سے مقتدر صاحب خوش قسمت ہے وہ لوگ جو حضور کے ذکر کی بزم میں آنے والے ہیں، سجانے والے ہیں، بلکہ سجانے والے نہیں، اللہ کی قسم سجنے والے. کیوں کہ جو بھی سجا ہے حضور کی توجہ سے سجا ہے، جو بھی اٹھا ہے حضور کے کرم سے اٹھا ہے. یہ یہاں پر میرا بیٹھنا، آپ کا آنا، حضرات علماء کا آنا، مہمانوں کا تشریف لانا، سادات کی جلوہ گری، یہ اصل پیچھے کوئی کنیکشن ہے، جس کنیکشن کی وجہ سے آج جو چراغ جل رہے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے مقتدر سامعین حضرات، جس نے بھی عزت پائی، جب بھی پائی، جس طرح بھی پائی، اس نے حضور کی شفقت اور توجہ کے بغیر نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. آئے یہاں پر شیخ محقق ایک جملہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو دائیاں تو بڑی آئی تھی سرکار کو لینے کے لیے، کتنی دائیاں آئی تھی، لیکن آج بچے کی زبان پر حلیمہ 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 ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ 13 سے زیادہ دائیوں کا نام ہے، لیکن کسی کا نام جانا نہیں جاتا، کسی کا نام پہچانا نہیں جاتا. آج زبان خلق پر مائی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کا ذکر کیوں ہے؟ یہاں پر ایک جملہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو چمک مزید بڑھ جائے گی. آپ فرماتے ہیں پتہ چلا نام اسی کا رہتا ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے. حضور کے دامن کرم سے وابستگی نام پیدا کرتی ہے، اور جو اس بارگاہ سے ذرہ برابر بھی غداری کرے، بے شک کتنا بڑا حجہ ہو، کتنا بڑا ہو، پھر ایسے گرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. اور جسے سرکار اٹھا دیتے ہیں وہ آج بھی ممتاز ہے، قیامت میں بھی ممتاز ہے. میں یہاں پر ایک بڑی دیانتداری سے گفتگو شروع ہو چکی ہوتی ہے. اللہ اکبر، تمہید کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. صرف میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا کہ جسے بھی، جو بھی، جب بھی ملا، جو بھی اٹھا، جس کی بھی عزت ہے، جتنی بھی ہے، پہلی صف سے لے کر آج تک جس کی بھی عزت ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج ہیں، اصحاب ہیں، اولاد ہیں. آل صرف آل تو سب کی ہے، اولاد صرف جی لغوی مینوں میں سب کی ہے. یار اصحاب تو سب کے ہیں. کیا پہلے نبیوں کے نہیں تھے؟ کیا میرے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے نہیں ہیں؟ سب میں ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن پرچم تب بلند ہوگا، آل نہیں، آل نبی، اولاد نہیں، اولاد نبی. ہاں اصحاب نہیں، اصحاب نبی، ازواج نہیں، ازواج نبی. جب سرکار کی نسبت کا جھنڈا لگ جائے گا پھر ذرہ بھی ہے تو ستارہ بن جائے گا. جو بھی اڑا
بلند ہوا جب بھی ہوا ان کے کرم سے ہوا، ان کی شفقت سے ہوا۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی حضور علیہ السلام کی محبت کی شرائط میں ایک بات لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے المستند المعتمد بناء النجات الابد۔ جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ اصل میں ایک کتاب کی شرح ہے، کتاب ہے المعتقد المنتقد۔ حضرت سیدنا فضل رسول شاہ صاحب بادایونی رحمت اللہ تعالی، یہ اعلیٰ حضرت سے 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور 50 سال بعد اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ علماء اس جملے سے ضرور مزہ لیں گے، اور اہل علم جتنے بیٹھے ہیں ان کی نظر میں یہ توجہ چاہتے ہوئے جملہ عرض کروں گا، میں اور کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا۔ حضرات مجھے یہ ارشاد فرمائیں، جس کتاب کی شرح امام محمد رضا لکھیں وہ کتاب کتنی اعلیٰ ہوگی؟ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ شرح اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں سید صاحب کی کتاب کی۔ حضور شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے المعتقد المنتقد بناء النجات الابد، یہ کتاب لکھی ہے شاہ صاحب فضل رسول شاہ صاحب بادایونی، ان کی شرح میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب محبت رسول کی جو شرائط اور تقاضے ہیں وہ لکھتے ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت ایک قانون لکھتے ہیں، میرے دوستو میں ہاتھ باندھتا ہوں، اگر بچنا چاہتے ہو، اگر تم گرنے سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ عقیدے کے میدان میں اور عقیدے کی دنیا میں ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھے، اس جہاں میں بھی سرخرو ہوں، قبر میں بھی سرخرو ہوں، حشر میں بھی سرخرو ہوں، تو پہلی تو بات ہے کہ وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کی اگر پہچان آنکھ بند کر کے کرنی ہے تو ان ہستیوں میں بڑی بڑی ہستیاں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، حضرت فضل حق خیر عبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گھوڑا، اللہ اکبر، حضرت حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اس طرح کی ہستیاں، اور بالخصوص وہ ہستی جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے، جو برے صغیر میں جب 14ویں صدی میں بڑے بڑے فتنے آئے، ان تمام فتنوں کے علاج کے لیے جس ہستی کو دوا بنا کے بھیجا گیا، وہ جس ہستی کو تمام فتنوں کا علاج بنا کے بھیجا گیا، اور جو 14ویں صدی میں بہت بڑے عالم ہی نہیں، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑی روحانی شخصیت، اور مقتدر سامعین حضرات، برے صغیر کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ بنا کر رب نے برے صغیر میں جس ہستی کو بھیجا، اس ہستی کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے کسی ہستی پر اعتبار کرنا چاہو اور عقیدے کی دنیا میں یہ چاہو کہ ہم ذرا برابر بھی لڑکھنائیں نا، تو پھر آنکھیں بند کر کے جس ہستی کے نام پر آنکھیں بند کرو، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی ہستی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے گا، آج تو انتشار کا دور ہے، افطراء کا دور ہے، سچی بات ہے، آج بہت ہمارا دل دکھا ہوا ہے، بہت دل دکھا ہوا ہے۔ آج بڑے بڑے بونے بندے، ان پر لفظ بونا بھی لفظ کی توہین ہے، وہ بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، کوئی دلیل ہے؟ اپنے بزرگوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو تم؟ جن ہستیوں نے دین پر پہرا دیا، جن ہستیوں نے
عقیدے اور ایمان کو بچایا. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے عقیدہ و ایمان کی تحفظ کرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے. دل خون کے آنکھوں روتا ہے آج جب طرح طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ اعلیٰ حضرت کے متعلق بولتے ہیں. اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، حرمین کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ 14ویں صدی میں سب سے بڑے عالم کا نام امام احمد رضا ہے، اور فرمایا قیامت تک فرمایا جس ہستی کو سلامی دیتے رہو گے اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت ہے، ایک نام ہے، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تردید سچائی، افاقیت سے عبارت، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی برتنے والے مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، جلیل القدر عالم دین، حضرت سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گری سے مزین مرد کامل، دو قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا، وہ مرد حریت، نعت کوئی کے میدان میں حضرت حسان و قعب کی روایات زندہ کرنے والا، وہ عاشق رسول، اور قادریت، خارجیت، رافضیت، تفضیلیت، سب کے لیے سیف برہانی، اور سب سے بڑھ کر گستاخان رسول کے قصر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا، وہ فقیہ جگانہ، اور وہ امام احمد رضا کہ فقہائے عالم جن کی بلائیں لیتے ہیں، جن پر پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، جن پر مقالے لکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، اور یہ قافلہ رکا نہیں، اندھیرا چھٹتا جاتا ہے، اجالا ہوتا جاتا ہے، احمد رضا تیرا بول بالا ہوتا جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ، وہ امام احمد رضا جن کے مرشد کامل، غوث زمان، غوث وقت، قطب وقت، حضرت سیدنا آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں، خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مار حروی میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں. وہ امام احمد رضا، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، لوگ تانا زن تھے علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و بے پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتویٰ تھا شرک کا. ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسکی کی نکلی دل سیواب سے، اچانک ایک کرن پھوٹی چرغ پہ مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو پھول خاروں کو بھی گلے تر کر دیا. وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، صاحب ترجمہ کنز الایمان، اور آج سجے چک پر یہ عظیم الشان کانفرنس جو عقیدے کی ایک نمائندہ کانفرنس ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کی رکھوالی کرنے والے لوگوں کا یہ اجتماع ہے، اور ان لوگوں کا اجتماع ہے جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، حق کی معیت میں جن کے ہاتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ حق کے لیے پیش کیا. اس نمائندہ کانفرنس کے اندر میں صرف آہستہ سے ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، لوگو اعلیٰ حضرت کی عقیدت جس کو ہو جاتی ہے اس کی نسلوں کا بھی عقیدہ درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عشق و محبت، 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 عشق و محبت. نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت بندے کے عقیدے کو نکھار دیتی ہے. امام احمد رضا کی عقیدت بندے کے عقیدے کو 100% درست کر دیتی ہے. جس کے سینے میں امام احمد رضا کی عقیدت ہے، سمجھو وہ عقیدے کا بندہ ہے. بس بہت ہی گلنا جو فائدہ کوئی نہیں، اسا نیڑی ہوں گل مکاؤنی ہے.
वार शामियां गल्लों करिए जेड़ी अगां दे कम सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे वक्त की तंगी दामा का एहसास न होता तो मैं अभी अभी आपको बरेली शरीफ की सैर करा देता, लेकिन खुशबू तो आ रही है। अल्लाहु अकबर। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, सय्यदी आला हजरत ने यहाँ पर एक बात लिखी है, अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीआ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। फरमाया सुनो लोगो, लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम, फरमाया सहाबा की मोहब्बत उनकी ज़वात की वजह से नहीं, वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत उनके नफूस की वजह से नहीं। रुका क्यों? मजीद तवज्जो के लिए। बात इतनी गहरी है कि इस बात पर अकीदे की मंजिल खड़ी है। आप अकीदे के तहफ्फुज के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं तो सुन्नियों, सिर्फ कानून के चस्कों पर न रहो, अकीदे पर पहरा देते रहो, अकीदा सुनते रहो, समझते रहो और अकीदे पे इन्वेस्टमेंट करो, मदरसों पर इन्वेस्टमेंट करो, उलमा पर इन्वेस्टमेंट करो, तलबा पर इन्वेस्टमेंट करो। मैं नहीं कहता कि आप किसी और जगह इन्वेस्टमेंट ना करो, लेकिन आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट तरजीह बुनियादों पर उलमा, तुलबा, मदारस। क्यों? वजह क्या है? कि जिसकी फौज कमजोर होती है उस मुल्क का डिफेंस कमजोर होता है, क्योंकि डिफेंस पर फौज हमेशा पहरा देती है। तो सुन्नियों, अकीदे अहले सुन्नत का डिफेंस, वो बॉर्डर, उसके फौजी उलमा हैं, उसके फौजी तुलबा हैं। अगर तुम फौजी तैयार नहीं कर सकोगे, कोई शक नहीं कि नात खानी बहुत अच्छी चीज है, कोई शक नहीं कि जो सिस्टम नात खानी हुजूर की मोहब्बत का है, मछली को पानी की इतनी जरूरत नहीं जितनी बंदे मोमिन को हुजूर की नात और सिफ्त की जरूरत है। लेकिन मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं कि अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 80% अपने फौजियों पर लगाओ, जिन्होंने बॉर्डरों पे पहरा देना है। अगर तुम्हारे बॉर्डर खाली हो गए तो तुम बच नहीं सकोगे। हुजूर हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद यार साहब एक जुमला लिखते हैं और उन जुमलों में केवला खुदा की कसम आंसू नजर आते हैं। फरमाते खर्च सुन्नी बर कबूरो खान का, खर्च सुन्नी बर कबूरो खान का, खर्च नजदी बर उलूमो दर्स का। फरमाते हैं सुन्नी का खर्च कब्रों पर है, सुन्नी का खर्च चादरों पर है, सुन्नी का खर्च खानकाहों पर है, सुन्नी का खर्च उर्सों पर है और नजदी का खर्च दरसों पर है, उलूम पर है। फौजी जब वो तैयार कर रहे हैं, इंडिया फौजी तैयार कर रहा हो और हम मुखन्नस तैयार कर रहे हों, इतना ही जुमला काफी है। तो फिर लड़ाई कब लड़ोगे? जब मौका आया। आज अकीदे का वक्त है, कितने फौजी निकल रहे हैं? जब भी पहरा देने की बारी आती है तो यही फौजी निकलते हैं, उलमा, तलबा और वो हुजूर के सनाखां जो मदारस से जिनका ताल्लुक है। और सच्ची बात है, जो सच्चा सनाखां है, जिसका अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक है और मदरसों से जो पढ़ के आया है, वो ना किसी राफजी के स्टेज पे जाता है, ना किसी खारजी के स्टेज पे जाता है। कभी भी किसी स्टेज पर नहीं जाएगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन मसलक की गैरत पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। उन लोगों को भी पहचानो जो चंदा तुमसे लेते हैं और वहां भी चले जाते हैं, उधर के भी, उधर के भी, इधर भी, उधर भी। जब इधर बारी आती है तो इधर भी हाथ चुमवाते हैं, जब उधर होका दिया जाता है तो उधर भी पहले देख में चमचा फेरने चले जाते हैं। और मेरे सुन्नियों, कब गैरत करोगे?
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا سرکار کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ دین پر وقت ہے ابھی، اور عقیدے پر وقت ہے. اور عقیدہ کیا ہے؟ سن اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں المستند المعتمد میں، فرمایا لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم. فرمایا صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، نہ فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا سب کی محبت حضور کے وسیلے سے ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سب کی عزت ہے. اور آگے پھر کیا لکھتے ہیں، سنو رزلٹ ہے. فرمایا ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا. جمیعا سے کیا مراد؟ صحابہ اور اہل بیت. جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ سب سے پیار کرے. یہ یہاں پر آ کے مسئلہ ہے. وجب ان یحبہم جمیعا، سب سے پیار کرے، یہ اس پر واجب ہے. کس پر؟ جو کہتا ہے میں رسول اللہ کا محب ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں. باقی جو بارڈر پار لوگ ہیں ان سے غرض نہیں. جو کہے کہ میں نبی کا ہوں اس پر واجب ہے کہ سب سے پیار کرے، اہل بیت سے بھی پیار کرے، صحابہ سے بھی پیار کرے. کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ان سے غرض نہیں. اس کی نظر تو گنبد خضرا پر ہے. بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ. فرمایا رسول اللہ سے جب محبت ہے تو پھر ان کی سب سے محبت ہو. کانی وانڈ نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو، طبیعت نہ ہو، بلکہ نبی کی شریعت سامنے ہو. یہ طبیعت ہے، ان کو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا، ان کو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا، یہ ٹھیک ہیں یہ نہیں ٹھیک. شٹ اپ! یہ کسی اور شرکے کا بندہ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کمپنی کا بندہ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور بارڈر پار بندہ ہے جو اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے طبیعت نہیں. اگر تو مسلمان ہے، تسلیم کرتا ہے، تو طبیعت نہیں، نبی کی شریعت ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے الف سے لے کر یا تک تمام اہل بیت کو سلام کرے. یہ نہ کہے کہ ان کو تو مانتا ہوں ان کو نہیں مانتا، انہیں ان سے پیار کرتا ہوں ان سے نہیں پیار کرتا، کچھ تو ٹھیک ہے تو کچھ نہیں ٹھیک. یہ طبیعت والا مسئلہ ہے. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم طبیعت کی بنیاد پر صحابہ سے پیار نہیں کرتے، ہم طبیعت کی بنیاد پر اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، ہم شریعت کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہمارے مد نظر سرکار دو عالم ہیں، اور جس کے مد نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں اس پر واجب ہے وجب ان یحبہم جمیعا، سب سے پیار کرے. کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ الف سے لے کر یا تک تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پیار کرے، اور تمام صحابہ الف سے لے کر یا تک. اگر سمجھنا ہو تو یوں جملہ کہوں گا، ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت امیر معاویہ کی یا تک. ایک منٹ علامہ صاحب، نعرہ لگنا ہے اور ضرور لگنا ہے، اور لگنا ادھر ہے اور نمک کی طرح لگنا ادھر ہے. نمک ادھر لگتا ہے، نبی کے عاشقوں کا نعرہ ادھر لگتا ہے، زخم پہ ادھر لگتا ہے اور دل سے ادھر لگتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر بل حبہم جمیعا. اب توجہ کرو جو میں بات کرنے لگا ہوں. سب سے پیار کرے. یہ اگر کیا شرط کیا ہے؟ جو کہے میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور جو اپنی طبیعت اور اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کے لیے تو بات نہیں. اور جو کہے کہ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، اس کے لیے پھر حکم ہے کہ سب سے پیار کرے. الف سے لے کر یا تک اہل بیت سے بھی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت معاویہ کی یا تک سب کو سلامی دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پیش نظر نہیں
ہمیں تو سرکار نظر آتے ہیں، ہمیں تو حضور کی ذات نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، آگے پھر اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ، جو بعض سے بغض رکھے۔ تو میرے سنی سیکھ لے کچھ، سیکھ لے کچھ، سیکھ لے کچھ، اور توجہ کر لے اور سمجھا کرو، اور جب کوئی پوچھے تو سینہ ڈٹ کے بولا کرو۔ یہ نہ کرو جی مولوی صاحب نے پوچھ کے دسنا تو چاول کھانے تھے آیا سے۔ یہ تربیت گاہ ہے، یہ نشست قرآن و سنت کی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ لاکھوں روپے آج جو منتظمین لگا رہے ہیں، ان کا دماغ خراب نہیں، ان کو خیرات مدینہ شریف سے مل رہی ہے، اور اس وجہ سے مل رہی ہے کہ یہ پرچم حق بلند کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے مقتدر سامعین حضرات اب توجہ کرو، سیکھو کیا اللہ حضرت فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ، جو بعض سے بغض رکھے۔ آگے فیصلہ سنو، ہاں جی، چیف جسٹس علماء میں، سپریم کورٹ برے صغیر کا اور اہل سنت کا چیف جسٹس ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے۔ اب سن کیا بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ، جو بعض سے بغض رکھے، ثبت انه لا يحب رسول اللہ، فرمایا جو بعض سے بغض رکھے ثابت ہو گیا کہ وہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا۔ رسول اللہ سے پیار اس کا ہوگا جو یہ نعرہ لگائے۔ کیا نعرہ؟ اب ہاتھ نیچے رہیں تو آپ کی قسمت ہے، اگر قسمت بلند کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ بھی اوپر ہو، آواز بھی اوپر ہو، اور پیش نظر گنبد خضرا ہو، حضور کی رضا ہو۔ تو جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب ہم نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کا جو ہے اردو میں ترجمہ، وقت کے مجدد اور وقت کے وہ اہل سنت کے امام جنہوں نے اہل سنت کی بہت بڑی ضرورت کو محسوس کر کے پورا کرنے کی کوشش کی، اس ہستی کو امیر اہل سنت امام مولانا الیاس ستار قادری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ترجمہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی۔ اب ماشاءاللہ میں خوش ہو گیا ہوں، لیکن ہاتھ بھی اٹھ جائیں، زبان بھی کھل جائے، اور میں آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہاں پر، چونکہ میں اونچا نہیں، یہ ممبر اونچا ہے، یہ جگہ اونچی ہے، یہ نسبت اونچی ہے، اس نسبت کا تقدس اگر پیش نظر ہے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں یہ نعرہ جو لگاتا ہے قبر میں مسکراتا ہے۔ ہاں، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ قبر روشن ہو، میزان پر ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، تو سب بہت بڑی نیکی یہ نعرہ ہے۔ اور آپ آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کرو، اللہ کرے آج رات ہی حضور کی زیارت ہو جائے اور صحابہ کی شفقت نصیب ہو جائے، اب مجھے کہنا نہ پڑے، ہاتھ اٹھ جائیں، زبانیں کھل جائیں، اور پورے وجد سے نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ اور مجھے محترم جناب ہمارے نعت خواں ہیں بڑے اچھے افضل قادری صاحب، انہوں نے آ کے اشارہ کیا کہ وقت قلیل ہے جی، تو اس لحاظ سے پیچھے مہمان بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میں دعائی دے رہا ہوں کیپسول کے اندر، اور بڑی تھوڑی دعائی آج دے کے جا رہا ہوں، لیکن جامع دعائی ہے۔ پھر جب آپ کے پاس بڑا وقت ہوا، میں تو 10:30 کا آیا ہوا ہوں، آپ کے پاس وقت زیادہ ہوا تو پھر انشاءاللہ دسترخوان سے جائیں گے اور پھر حضور کے لنگر پر بیٹھ کر یہ گنگائیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن میں اب آپ کی بارگاہ میں 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں، اور وہ اس لیے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، حضور مجدد صاحب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جن کا عرس مبارک کے یہ ایام ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے
उस मुबारक, आज मेरा दिल तो था कि मैं इमाम हसन पाक के बारे में भी कुछ गुफ्तगू करूं, हुजूर मुजद्दिद साहब के बारे में भी गुफ्तगू करूं, आला हजरत के बारे में भी मैं कुछ खोलूं चैप्टर, लेकिन वक्त की जो गुंजाइश है वो मुझे इजाजत नहीं दे रही। हुजूर मुजद्दिद साहब मुजद्दिद अल-अफ़सानी, आज लोग अकबाल 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 करते हैं, और मैंने कहा अकबाल कोई शेर भी पढ़ो और अकबाल का अकीदा भी पढ़ो। मैं अगले दिन यूनिवर्सिटी में गया तो बड़े लोग इकबाल के शेर पढ़ पढ़ के प्रोफेसर, मैंने कहा बड़ी मुझे आज खुशी हुई है कि प्रोफेसर हजरात इकबाल को पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश करने लगा हूं कि इकबाल के अकीदे को भी थोड़ा सा पढ़ें कि इकबाल का अकीदा क्या है। कहने लगे जी क्या अकीदा है? मैंने कहा लंबी चौड़ी तो बात है ही नहीं, इकबाल का क्या अकीदा है? हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फल्क है मतले अनवार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का नगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसे खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार, की अर्ज मैंने कि अता मुझको भी फकर हो, आंखें मेरी बीना है लेकिन दिल नहीं बेदार। ये मुर्दों से कहा जाता है, उनसे कहा जाता है जो सुनते नहीं। पढ़ना इकबाल के अकीदों को भी, शेर पढ़ता है अकीदा क्यों नहीं पढ़ता? इलामा इकबाल जिस हस्ती के बारे कहते हैं, मैं हाजिर हुआ मुजद्दिद अल-अफ़सानी की कब्र पर, शेख मुजद्दिद की लहद पर, आप फरमाते हैं कि हुजूर मुजद्दिद साहब फरमाते हैं नुस्की को मिम्मा फी बतूनिही, और अगर ये जुमला आपने गौर से सुन लिया ना, मैं समझूंगा कि मैंने इतना सफर किया है और मेरे आने का मकसद पूरा हो गया है। वो क्या है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं नुस्की को मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है ये जो तुम दूध पीते हो, कभी तुमने गौर किया है कि इस दूध को जब दिया जाता है तो कितना इंतजाम होता है? फरमाया मिन बैनि फरसिन व दमिन, फरमाया एक तरफ गोबर होता है, एक तरफ खून होता है, दरमियान में चिट्टे दूध की नहर कौन सी जात जारी कर रही है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि। कौन सी जात है जो नहर जारी करती है? इसके बड़े बड़े राज हैं, लेकिन मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने एक राज लिखा है, और अगर आपके जहन में आ गया तो इंशाअल्लाह आपके गुलशन पर कभी कोई सुंडी हमला नहीं करेगी, कोई आपकी पहली में सूर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ये अहले सुन्नत की जो पहली है खुशबूदार फूलदार, इसमें कोई दुश्मन फेरा नहीं डालेगा। जी जी, कोई बंदर, कोई बला, कोई किसी किस्म का भी दुश्मन इस पहली में नहीं आएगा। लेकिन सुन, मुजद्दिद का तसव्वुर बांध के सुन। फरमाते हैं नुस्की को मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन। फरमाया सूफिया फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये दूध क्या है, ये गोबर क्या है, ये खून क्या है। वैसे तो जानवर की मिसाल है ना कुरान में कि जिस जानवर से खून आता है, गोबर और खून के दरमियान दूध है, ऐसे ही है, जोश नहीं होश। मैंने एक मर्तबा भी आपको कहा है, हाथ उठा के को सुभान अल्लाह। बात हुजूर की हो तो खुद ही ज़बानें खुल जाती, लेकिन समझ आए थे। और दरख्त भी जन्नत में उसी के लगते हैं जो दिल से बोले। जी अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि ये जो दूध है ये क्या है, और गोबर क्या है, और खून क्या है। ये जितने लोग बैठे हैं और आप जितने आशिक बैठे हैं, फरमाते हैं दूध चिट्टा, ये मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात है, ये अहले सुन्नत का मसलक है। और फरमाया गोबर राफजियत है और खून खारजियत है। फरमाया कि तू कामयाब तब है, चिट्टा दूध तू बचा के लेके जा कि ना गोबर की बदबू आए, ना खून का रंग आए, ना राफजियत की बदबू आए, ना खारजियत का रंग आए, तब तू पक्का सुन्नी है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन। गोबर, फरमाया रफजियत गोबर
खारजियत खून है और तेरा चिट्टा दूध है। सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। सतफ्तरिक़ु उम्मती इला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्त ही होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। पूछा या रसूलल्लाह वो कौन होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा जमात के पीछे चलेगा। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह उसका नाम क्या होगा? इमाम ग़ज़ाली ने अहयाल उलूमुद्दीन की दूसरी जिल्द में लिखा कि सहाबा के ने अर्ज की कि हुजूर उनका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा? तो हुजूर ने फरमाया वह हुआ अहलु सुन्नति व जमात, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। तो अहले सुन्नत व जमात चिट्टा दूध है और इसमें गोबर की बदबू भी ना आए। आज यही जिहाद हो रहा है कि गोबर की बदबू क्यों लेके आ रहे हो? तुम्हारे पास जो चिट्टा दूध है। आज दर्द हो गई है जी, हमला हो गया जी, हमला हो गया जी, हमला हो गया। मैं खेत का देते पीरो हमला हो गया है टेढ़ ते। मैं कही था कोई इलाज नहीं, टेढ़ ते हमला हो जाए जी। इसलिए ना गोबर की बदबू आए, लफ्जियत की बदबू ना आए। काश मेरे पास वक्त होता इसमें उसको मैं खोलता जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी में मकतूबात शरीफ में लिखा है। फरमाया गोबर की बदबू ना आए और फरमाया खून का रंग ना आए, खारजियत का भी रंग ना आए। सीधी सड़क जो तैयबा नगर को है, वो रास्ता तेरा अहले सुन्नत व जमात। इसमें ना रफजियत की बदबू, ना खारजियत का रंग, और फिर सहाबा का संग, और फिर देख वलियों का रंग क्या है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात में आज जो मुख्तसर वक्त में कहना चाहता था, मैंने कुछ अर्ज किया है अक़ीदे अहले सुन्नत व जमात के हवाला से। और ये भी एक बीमारी है जी, सारे ही ठीक हैं, सारे ही ठीक हैं। और मैं क्या कमीने, अगर सारे ठीक हैं तो इमाम हुसैन ने बच्चे क्यों कमाए? करबला में अली असगर का खून कौन जिम्मेदार है? अली असगर के खून का कौन जिम्मेदार है? सारे ही ठीक थे तो फिर सारे में यजीद भी है। जंग क्यों हुई? करबला का ये पैगाम है, सारे नहीं ठीक। हाँ, सारे अगर ठीक होते तो जन्नत का क्या मतलब, दोज़ख का क्या मतलब, नमरूद का क्या मतलब, इब्राहिम का क्या मतलब, मूसा का क्या मतलब, फिरौन का क्या मतलब, क्या मतलब? मरज़ई, मुसलमान, हिंदू, सिख, क्या मतलब? सारे ठीक हैं, पुत्र लग दे हो, ये क्या तमाशा? सारे ठीक हैं। सारे अगर ठीक होते तो हुजूर फरमाते कुल्लुहुम फिल जन्नह, दरजात में फर्क है, सारे जन्नती हैं। हुजूर ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी हैं, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक मिल्लत जन्नती है और वो अहले सुन्नत व जमात, जिनका अकीदा दूध जैसा है, चिट्टा है, इनमें जरा बराबर भी खराबी नहीं है। इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, आज मैंने चंद बातें अकीदे के हवाला से अर्ज की। मैं अर्ज करूंगा आप सारे सच्चे सच्चे हो, अकीदे पर पूरा पहरा दो, और फिर ऐसा भी लामा ना हो, ऐसा गिला ना हो कि ये नारा तो लगाते हैं मस्जिद खाली है, सफ खाली है ना, फजर को भी पूरी मस्जिद भरी हुई हो, मस्जिदों के नमाजी बढ़ जाएं, करदार के गाजी बढ़ जाएं, पता चले कि सदे चक में प्रोग्राम हुआ है मिलाद शरीफ का, तो मस्जिदों की रौनक दोबारा हो गई है, नेकियों की बहार आ गई है। ये आज हमने अहद करके इस पंडाल से जाना है कि इंशाल्लाह हमारी फजर नहीं रहेगी, फजर नहीं बल्कि मौत के आखिरी दिन की फजर भी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। ओहो हालक, ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही, ओए रब नू राजी कर ले बंदिया, जिन्ने पड़दा पाना ही, टुरदा जाना ही अपने करनो, सफर तेरा मुक जाना ही, ना ये तेरी मंजिल ते ना ये तेरा ठिकाना ही, कल किसी कब्र ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना ही, ओहो ही तेरी मंजिल ते ओहो ही तेरा ठिकाना ही। अल्लाह पाक मुझे और आपको हमेशा हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। जितने मुंतज़िमीन और जितने भी मुहिब्बीन हैं, सबको खिराज अकीदत पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा, और आखिर पर चाहूँगा कि 2 नारे ज़रूर आपने लगाने हैं, और आगे भी प्रोग्राम में आपने लगाने हैं, लेकिन अभी भी आपने
जन्नती टिकट हासिल करने के लिए ये नारा लगाना है, ताजदार खत्म नबुव्वत। अच्छा यार, मुझे शर्म आती है कि मैं सुन्नियों के मजमे में, अहले हक के मजमे में कहूं तो खत्म नबुव्वत पे जोर लगाओ, मुझे शर्म आती है। पूरी गैरत का सबूत दो। जो खत्म नबुव्वत का नारा लगाता है उसकी पुष्ट पर हुजूर की तवज्जो फौरन हो जाती है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, दिल है याद खुदा से शाद, जामे इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। कायनात का सबसे बड़ा काफिर मरज़ई है, सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का मरज़ई है, सहाबा का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, वो मरज़ई है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और दूसरा आज नारा लगाना है जिस हस्ती का आज यौमे विशाल है और यौम शहादत है। एक रवायत के मुताबिक 28 सफर वो नवासे रसूल अलैहिस्सलाम हैं और इमाम हसन पाक हैं, इमाम हुसैन के बड़े भाई और इमाम हुसैन के मुर्शिद, इमाम हुसैन के उस्ताद इमाम हसन पाक, उनका यौम उर्स और शहादत है। मैं दुख से कह रहा हूं 10 मुहर्रम तो सबको याद हो, लेकिन 28 सफर या 5 रबीउल अव्वल ना याद हो। हजरत इमाम हुसैन के तो लंगर भी चलें, लेकिन इमाम हसन के लंगर क्यों ना चलें? उसकी वजह यह है, उनके यहाँ तो यह है कि हजरत अमीर मुआविया से सुलह की है, लेकिन सुन्नी को तो कोई मसला नहीं। सुन्नी तो ये नारा लगाता है कि आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसन। आला हजरत फरमाते हैं आले सुन्नत की ये निशानी है कि इमाम हसन का नाम पहले लिया जाए और फिर इमाम हुसैन का नाम लिया जाए। तो ये नारा आपने या हसन या हुसैन का 5 मरतबा लगाना है और मैंने 1 मरतबा नारा लगा के माइक को छोड़ना है और आपने पूरे जोर के साथ सैयदा ज़हरा पाक की शफाअत और शफकत हासिल करने के लिए आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, हाथ उठा के पंजतन पाक की निस्बत से 5 मरतबा कहना है। आँख दी ठंडक